بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ اسرائیل کی بنیاد رکھنے میں بلا شبہ پیچھے برطانوی سامراج تھا، لیکن اس ریاست میں یہودیوں سے جو ایگریمنٹ ہوا، جو ابراہیم ایکارڈ ہے، اس پہ دستخط آل سعود کے اس وقت کے بادشاہ کے 1949 کے جو بادشاہ تھا اس نے کیے۔ اس کے بعد پھر یہودیوں نے اپنی ریاست کے جو ہے نا پر پرزے بنانے شروع کر دیے۔ اب بھی یہ جتنے بھی حکمران ہیں، اب دیکھیں سعودی عرب میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں آپ آزادی کے لیے دعا نہیں کر سکتے، غزہ کی آزادی کے لیے جب یہ دعا نہیں کر سکتے، کیا یہ تھوڑی چیز ہے؟ وہاں لوگ بھوکے مر رہے ہیں، یہ مور دین $100 ملین کا معاہدے کر رہا ہے۔ پہلی دفعہ بھی اس نے $400 بلین کے کیے، اس دفعہ بھی کیے۔ آپ بھولے ہیں یا سمجھتے نہیں ہیں، یہ جتنے عرب حکمران ہیں یہ پراکسیز ہیں، یہ آل سعود ہو یا آل خلیفہ۔ اب دیکھیں آل خلیفہ نے 2 شیعہ مساجد فوری طور پہ بند کر دیں، حالانکہ وہاں مور دین 75-80% شیعہ نے آل محمد ہیں، اس لیے کہ وہ غزہ کی حمایت کر رہے تھے اور ان بادشاہوں کی مذمت کر رہے تھے۔ تو یہ کسی ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ آئی ڈونٹ تھنک کہ اس میں امریکنز کتنے دن مہینے آپ کو دیتے ہیں، دیر ول بی نو ٹائم۔ سعودی عرب جو ہے شاہ اپنا سلیمان، وہ اس نے فوراً اس کو ایڈمٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد پاکستان بھی کر لے گا۔ تو یہ تو سب باتیں ہیں، عوام کا بہرحال پریشر ہے، لیکن عوام بیچارے کیا کر سکتے ہیں؟ پہلے کون سے عوام سے پوچھ کر یہ فیصلے کرتے ہیں؟ پورا طاغوتی نظام ہے، اور اس نظام کے سرپرست اعلیٰ جو ہیں وہ امریکنز ہیں۔ ہم امریکہ کے غلام ہیں، ہم اپنی مرضی سے ایران سے تیل تک نہیں لے سکتے سستا۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں؟ آج اگر وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں تو دیر ول بی نو امپیڈیمنٹ۔ لوگ جلسے نکالیں گے، جلوس نکالیں گے، ان پہ لاٹھی چارج کریں گے، 2-4 اور بندے مر جائیں گے۔ امریکنز اور برطانوی سامراج جو کرنا چاہتا ہے اپنے لیپالک لوگوں کے ذریعے کرا دیتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ اردو زبان کون سی تھی، یہ سر سید احمد خان اور انگریزوں نے مل کر اس کو موڈیفائی کیا، اور انہوں نے جب نافذ کرنے کی بات آئی پاکستان کی قومی زبان بنا دیا۔ حالانکہ قومی زبان تو ہماری عربی ہونی چاہیے جو قرآن مجید کی زبان ہے، اور اردو کسی بھی نہ صوبے کی زبان نہ علاقے کی زبان۔ لیکن لوگوں نے جلسے نکالے، بنگالیوں نے بہت بڑا جلوس نکالا، ڈھاکہ یونیورسٹی میں ان پہ گولی چلائی گئی اور وہاں بیچارے کچھ بچے مارے گئے۔ تو اس لیے جب یہ لوگ چاہیں گے ہم تسلیم کر لیں گے، اس میں کوئی مذاکرے کی بات ہی نہیں ہے۔ باقی رہے گی پاک بھارت جنگ، وہ تو وہ خود چاہتے ہیں کہ یہ آپس میں لڑتے مرتے رہیں، کبھی ان کی آپس میں سلو نہ ہو، اور ہم انہی کے بیانیے کو اپنی زبان سے بیان کرتے ہیں۔ ہمارا بیان آتا ہے سلو کر کے رہو، عوام کا سوچو، لوگوں کا سوچو، اس پہ کام کرو، لیکن اس طرح توجہ نہیں دیں گے، ہم جنگ کی بات کریں گے۔ تو دوستو، ہم ان کے بیانے پہ چلتے ہیں، ان کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، ان کی ہدایات پہ چلتے ہیں۔ آپ کے 56 اسلامی حکمران جو ہے وہ ان کے پالتو ہیں، ان کے رکھے ہوئے ہیں، ان کی مرضی سے نہیں ہل سکتے۔ اس لیے کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ اسرائیل کو اور کیا تسلیم کیا جائے؟ اسرائیل کو اسلحہ دیا جا رہا ہے، اسرائیل کی مدد کی جا رہی ہے، اسرائیل کے راستے میں جو روڑا آتا ہے اس کو ہٹا دیا جاتا ہے، اور کیا مدد کی جائے؟ تسلیم اور کیا ہوتی ہے؟ آپ دیکھ لیں پاکستان میں ہر چیز اسرائیل کی بک رہی ہے، اسرائیل کے پروڈکٹ بیچ رہے ہیں، ان کی انڈسٹریوں کو یہاں پہ ٹھیکے دیے ہوئے ہیں، اور کیا تسلیم کرنا ہوتا ہے؟ کوئی ڈھول بجا کے تسلیم کرنا ہوتا ہے؟ غلام ملکوں نے جیسے امریکہ کہے گا ہم تو ویسے کریں گے، ہمارا کوئی اپنا قبلہ و کعبہ ہے ہی نہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ یا مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے؟ بالکل نہیں، ڈی فیکٹو انہی کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ وہاں پہ آپ دعا ہی نہیں مانگ سکتے۔ تو اس سے بڑی اور کیا ذلت و رسوائی ہوگی مسلمانوں کے لیے کہ آپ غزہ کے مظلوم لوگوں کے لیے دعا بھی نہیں مانگ سکتے۔ یو نو اٹ، کچھ شرم کرو۔ لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں یہ جو بکاؤ قسم کے وہ ہیں ایلیفنٹرے صحافی۔